السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ صحیح مسلم کے الزہد والرقاق باب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے: الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کافر اور مومن کے سوچنے کے انداز کو فرق بتایا گیا ہے، یعنی سوچنے کا انداز ہی زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے۔ انسان جس مقام پہ رہتا ہے اس جگہ رہنے کی مدت اسے مجبور کرتی ہے کہ اس کے مطابق انتظامات کرے۔ گھر اور بس سٹاپ میں فرق ہوتا ہے، طویل اور مختصر سفر کے الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس طرح مختلف حالات مختلف مقامات سے انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ عقل مند اور ذی شعور انسان اپنے قیام کی مدت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تیاری کرتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس عارضی قیام گاہ کے بعد مستقل ٹھکانہ کون سا ہے، اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹنے پائے، اور جو کچھ سامان منزل پہ کام آئے گا وہ محفوظ بھی رہے، اور وہی سامان لیے پھرنے کی مشقت کرے جو اسے منزل پہ کام آنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قید خانہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے انسان جلد از جلد نکلنا چاہتا ہے۔ اپنے گھر بار دوست احباب کی طرف دھیان اسے مستقل رہتا ہے۔ وقت کی رفتار سست لگتی ہے، دل بے چین ہو کر بار بار دن، گھنٹے اور منٹ گنتا ہے۔ اس عارضی مقام کا قیام اس پہ بہت برا گزرتا ہے اور اس سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نت نئے لباس، مزیدار کھانے، کھلی آزاد فضا، گھر کا آرام، بے فکری کے شب و روز تو اس قید خانے سے باہر نکل کر ہی میسر ہو سکتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ قید میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کی آزادی میں تاخیر کا اندیشہ ہو۔ محتاط طریقے سے احکامات کے مطابق زندگی وہی قیدی گزارے گا جس کو واقعی اپنے پرسکون گھر، محبت کرنے والوں کی محبت کا پورا یقین ہوگا۔ اگر قید اور آزادی میں فرق ہی نہ ہو تو دونوں مقام برابر ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کے لیے یہی انداز فکر دیا ہے کہ یہاں مسافر کی طرح رہو جو اپنی منزل پہ جاتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کو ٹھہر جاتا ہے۔ یقیناً عقل مند ہوش مند مسافر کسی درخت یا سرائے کو اپنا گھر نہیں سمجھا کرتا۔ اس درخت کی گھنی چھاؤں، سرائے کی کوئی چیز اس کو منزل کی طرف گامزن ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا تھا کہ میری امت کے لیے مال و دولت ایک فتنہ ہوگا۔ یہی فتنہ اس قید خانے یا سرائے میں آزادی اور منزل حقیقی کا تصور بھلا دے گا۔ اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی کی طرف سے خبردار کیے جانے کے باوجود اس عارضی ٹھکانے کو ہی منزل بنانے میں امت مسلمہ کی کثرت دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ کافر نے تو وہ مزہ چکھا ہی نہیں جو لا الہ الا اللہ کے مشروب میں ہے۔ کافر نے تو اس ابدی گھر اور آزادی کا خواب دیکھا ہی نہیں کہ وہ اس کی تعبیر کے لیے کوشش کرے۔ اس کو تو سرائے، بس سٹاپ، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ یا کسی مڈ وے شاندار ہوٹل سے زیادہ کسی آرام و آسائش کا علم ہی نہیں۔ اسے تو کسی حسین منزل کے وعدے پہ یقین ہی نہیں، تو وہ اس کو ہی جنت سمجھے گا، اس دنیا کو ہی وہ اپنے لیے جنت سمجھے گا۔ مگر توحید کے علمبردار جن سے ایسی نعمتوں بھری جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور ذہن جس کا تصور کرنے سے قاصر ہے، وہ کیوں اس دنیا کے عارضی ٹھکانے پہ ہی عیش و عشرت سے رہنے میں بزد ہیں؟
کیوں ہم اس عارضی ٹھکانے سے چمٹے جا رہے ہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں اس بے پناہ بہتر کی طرف بلا رہا ہے، وہ مقام جہاں محبتیں ہیں، سکون و آرام دائمی ہے۔ ایک اور بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ جہنم کی ہولناکیوں کے سامنے یہ دنیا جنت ہی ہے، اور کافر کو جنت نہیں ملے گی، اس لیے اس کی جنت یہ دنیا ہی ہے، جتنے مزے کر سکتا ہے وہ کر لے۔ جنت کی بہاروں، خوشیوں، نعمتوں کے سامنے یہ ساری دنیا اپنی ہر کشش کے باوجود ایک قید خانہ ہی ہے۔ مومن کی روح بلاوے کی منتظر رہتی ہے کہ کب اس قید خانے سے نکل کر اپنے گھر جائے، جہاں اس کا محبوب حقیقی اس کا بے تابی سے منتظر ہے، اور جہاں اس کے بہت سے پیارے پہلے جا چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آنے کی درخواست کرتے ہیں، ایسی ہر آرزو سے جو ہمیں اپنی منزل جنت سے غافل کر دے، اور ایسی ہر ضرورت سے جو ہمیں منزل کا خیال بھلا دے، اور ایسے مال و متاع سے جو ہمیں سرکش بنا دے۔ اللہم اہدنا صراط المستقیم۔ دعا کی طلبگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔